أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا 13واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 95 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دیکھو شراب اللہ نے حرام کر دی، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں جو ایک خلجان تھا، الجھن تھی، اشکال تھا کہ پھر ہمارے مسلمان بھائی جو شراب پیتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پر ان کے لیے بیان تھا کہ جب وہ پرہیزگار تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، تو یہ چیز ان کے لیے کوئی نقصان دہ مضر نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرکھنا، آزمانا ہے، اور آزمائش کا ایک رنگ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس شکاری جانور ہوں گے، لیکن تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی حالت احرام کے اندر شکار تمہارے آگے پیچھے ہوگا، پاس ہوگا۔ جیسے ہم نے کل واضح کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا تو جانور کئی خیموں تک اندر تک آ گئے، جس کو بندہ ہاتھ سے پکڑ سکتا تھا اور نیزوں سے بھی۔ تو اب جو یہ خشکی کا شکار ہے، جانور جو خشکی میں شکار ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محرم آدمی جو احرام باندھنے والا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ شکار حرام رکھا تھا۔ آج جو آیات ہیں اس کے اندر اسی چیز کا بیان ہے کہ یہ شکار حرام ہے، اگر کوئی بندہ یہ شکار کرے گا تو اسے اس کا جرمانہ دینا ہوگا، اور اس جرمانے کا بیان بھی یہاں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو۔ یعنی جو شکار جانور ہے، خرگوش ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، جو جنگلی جانور جو حلال ہوتے ہیں، جو شکار کے لیے ہوتے ہیں، یہ تم نے جو ہے شکار نہیں کرنے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ جب تم نے 2 سفید چادریں حج عمرے کے لیے باندھی ہوئی ہیں نا، تو ایسی حالت میں تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم شکار ہے خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ مایا اگر تم نے یہ غلطی کی، اب جو ہے اللہ نے اسی صورت میں واضح کر دیا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہے سمندری شکار محرم کے لیے حلال ہے۔ آج کل تو نہیں ہے یہ بحری جہازوں کا سسٹم، ویسے ابھی بنگلہ دیش سنا ہے کہ کر رہے ہیں کوشش بحری جہاز کی پھر دوبارہ حاجیوں کے لیے، ورنہ پہلے جہاز جاتے ہوتے تھے، بحری جہاز سفینہ یابت تھا، دیگر یہ تھے جس پہ لوگ 8 دن لگتے تھے تقریباً مکہ جانے میں، حج کرتے تھے۔ تو اب ایسی کوئی چیز ہو تو وہاں پر ساتھ شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی سہولت میسر ہو تو وہ اللہ نے حلال رکھا ہے، مچھلی وغیرہ جو بھی سمندری شکار ہے وہ حلال ہے، لیکن چونکہ اب فی زمانہ ایسی صورت میں بار ہو بھی تو اللہ نے حلال رکھا ہے۔ دوسری صورت ہے بری شکار، بری شکار اللہ نے حرام رکھا۔ یہاں بری شکار کا بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم جو ہے وہ شکار کرو، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، تم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کسی نے ایسا کر لیا، وما کا، اچھا یہ یہاں ضمن بازی میں رکھیں، شکار حاجی کو کرنا بھی حرام ہے، شکار میں تعامل کرنا بھی حرام ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے ساتھ قافلے میں جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا، تو آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ
بتلائیں کو شکار، یا آپ ان کو سامان پکڑائیں، یا آپ ان کی کسی اور انداز سے مدد ہیلپ کریں، تعاون کریں، شکار کریں، تو یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، تم نے شکار کیا نہیں، شکار میں تعاون بھی نہیں۔ شکاری اگر اس نیت سے کرے کہ میں نے احرام والوں کو کھلانا ہے تو تب ہی جائز ہے۔ یعنی کوئی شکاری حاجیوں کی نیت سے شکار کرے، احرام والوں کو، باندھے ہوئے لوگوں کو جا کر کھلانے کے لیے کرے، تب بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے شکار پہ گئے نا، تو صحابی جو تھے وہ ایک شکاری تھے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا، ایک نیل گائے دیکھی، انہوں نے حملہ کر دیا، گرا لی انہوں نے، پھر بعد میں وہ لے کے آئے۔ تو وہ تو چونکہ روٹین میں شکاری تھے تو انہوں نے وہ کر لی، تو وہ صحابہ نے بعض چیزیں اجتناب کیا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اپنے لیے کی ہے، میں نے تمہارے تھوڑی کی ہے۔ تو پھر جو ہے جب اس کا صحابہ کا تعاون بھی شامل نہیں تھا بلکہ انکار تھا، انہوں نے اپنی مرضی اپنے لیے کیا تھا، تو اس نے اپنی خوشی سے پیش کیا، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر احرام والوں کا تعاون ہو یا ان کے لیے شکار کیا ہے تو وہ کھانا بھی ان جو حاجیوں کے لیے جائز نہیں۔ ومن قاتلہ منکم متعمدا، اگر کوئی تم مار دے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر۔ اب متعمدن کے لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر ارادی مر جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کا قافلہ جا رہا ہے اور کوئی جنگلی جانور تیزی سے آپ کے گزرا آگے، اور جو جانور کا ہی جو اس کو پاؤں لگا اور وہ گر گیا، اب وہ تڑپ رہا ہے تو آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، تو ظاہر جانو کے تو نہیں مارا، مر رہا ہے تو ضائع جانے نام۔ یا جو ہے وہ آپ نے مارا نہیں لیکن وہ نیچے آگے مر گیا تو آپ قصور تو نہیں۔ یا آپ نے جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے کوئی چیز چلائی لیکن اچانک کوئی جنگلی جانور کو اس کو لگ گئی، وہ مر گیا، آپ کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں، معاملہ نہیں، تو اس پہ سود میں کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ شریعت نے قصدن عمدن کی شرط لگائی ہے کہ جرمانہ تب پڑے گا اگر آپ جان بوجھ کے عمدن قصدن آپ جو ہے وہ شکار کریں گے، ماریں گے جانور۔ ومن قاتلہ منکم متعمدا، جو کوئی مارے گا اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قاتل من النعم، تو اس کا بدلہ، فجزاء، تو پس بدلہ جو ہے اس کا، مثل ما قاتل من النعم، اسی کی مانند جو اس نے جانور مارا اسی کی مانند جانور دینا ہوگا۔ جیسا جانور آپ ماریں گے، شکار کریں گے، ویسا جو ہے وہ آپ کو جانور کیا ہوگا، دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ہرن کو شکار کر لیا، اب ہرن جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، تو اب آپ نے بڑا ہرن شکار کیا تو دیسی بکرے جتنا ہوتا ہے، بل اس میں بھی طاقتور بکرا، تو چھوٹا ہرن تو وہ ٹیڈی بکرے جتنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے جانور کیسا، یا لگڑ بگا ہوتا ہے، یہ لگڑ بگڑ کہتے ہیں، یہ ایک بہت نکیل والا جانور ہے جو حملہ آور ہے، جس کو شریعت نے ہلار رکھا ہے، یہ لگڑ بگا اسے عام اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہ جانور جنگلی ہوتا ہے لیکن اگرچہ یہ بھی حملہ آور جانور ہوتا ہے لیکن اسلام میں شریعت میں یہ لا رکھا، وہ مار دو تو اب ظاہر ہے اس کے مثل بھی ٹیڈی بکروں میں سے اس کے مانند کون سا معاملہ ہوگا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ خرگوش مر جائے بندے کو تو اب خرگوش مرنے کی صورت کے اندر جو ہے اس کا فدیہ جو ہے اگر اس جیسا جانور دینا پڑ جائے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا، کتنا کچھ جانور ہے۔ خرگوش بھی اب جنگلی جانور ہے، کوئی خرگوش چھوٹا آتا ہے، کوئی ماشاءاللہ خرگوش ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ جانور دینا ہوگا۔ مایا فجزاء مثل ما قاتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہے اسی کی مانند جو اس نے مارا ہوگا، چھپایا۔ اب جیسا جانور مارا ہوگا ویسا بدلہ ہو، ویسا جانور دینا، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ جانور یہ کتنا ہے، کیسا جانور دینا؟ مایا یحکم بہ ذو عدل منکم، یحکم فیصلہ کریں گے بھی اس بارے میں، ذو عدل دو انصاف والے آدمی، منکم تم میں سے دو عادل آدمی جو اس چیز کو جانتے ہیں، اس چیز کو پرکھنے والے، اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ فیصلہ کر کے اس کو اتنا جانور جو اس قسم کا یا اتنی مالیت کا ایسا جانور جو اس کو جو فدیہ دینا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں کچھ
کہ فیصلہ کون کرے گا؟ اہل نظر جو ان چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں ان سے کروا لے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب خارجیوں سے مناظرہ کرنے گئے تھے نا، سیدنا علی کو اور سیدنا معاویہ کو جو بدبخت کافر کہتے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ نے سید عبداللہ بن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا۔ تو سیدنا علی پہ اعتراض ان کا پتہ کیا تھا؟ صلح کے لیے چونکہ سیدنا علی نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرح منصف بنا دیا، حکم بنا دیا، جو فیصلہ کرے مجھے قبول، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنا دیا کہ جو فیصلہ کرے مجھے، یہ فیصلہ ہماری طرف سے۔ اب انہوں نے دونوں طرف سے فیصلہ کرنا، تو ان خارجیوں نے قرآن کی آیت کا غلط مطلب لے کے نہ چڑھائی کر دی معاذ اللہ سیدنا معاویہ پر بھی سیدنا علی پر، کہنے لگے دیکھو اوئے ہوئے 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 علی بھی کافر معاذ اللہ، معاویہ بھی کافر، کہنے لگے ان الحکم الا للہ، فیصل اللہ دی ذات ہے۔ تے انہوں نے فیصلہ بناتا کنوں؟ عمرو بن عاص نوں تے اینوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، لہذا حق رب دا سی، انہاں بندیاں نوں دے چھڈیا معاذ اللہ دوویں کافر۔ ایسی ات چکی انہاں بدبختاں نے، فتنے بازاں نے۔ سیدنا علی جمعہ پڑھاؤن آئے نا، تے اے سر پھرا ٹبر جو ہے نا سارا پہلے مسیتے جمع سی، جو سیدنا علی ممبر تے خطبہ شروع کیتا نا، تے اے شروع نہ ہو پے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، انہوں نے مسیت ہاتھ چک چھڑی، کہنے لگے جی حاکمیت اللہ دا حق ہے، فیصلہ رب دی ذات دا چلدا ہے، قانون فیصلہ دا اتھارٹی رب کول، تو سب بندیاں نو حاکم بنایا۔ سیدنا علی نے کہا بندے پتر بن کے بہو، کالمۃ حق نرید بالباطل، فرماؤن لگے جی تسی ایت پڑھتے پے ہو نا ان الحکم ایت بالکل ٹھیک ہے، تے جتے فٹ پہ کرن دیو غلط ہے، ایت ٹھیک ہے لیکن جہاں مطلب لے کے تسی فیصلہ حکم لاؤں دے یہ غلط ہے، کالمۃ حق نرید بال۔ خیر اس بعد سیدنا علی نے عبداللہ بن عباس کو کہلے نے سمجھاؤ پاگلاں، مناظرہ کرنا پیا گیا۔ اس مناظرے وچ انہاں کہ اعتراض دسو، ایک اعتراض ہوندا پتہ کی سی؟ اے حکم کیوں بنایا؟ سیدنا علی رضی اللہ سے عبداللہ بن عباس نے گل کہی سی، انہوں نے کہا دسو دو بوڑھی بندے لڑائی ہو پے، میاں بیوی لڑ پے تے قرآن کہندا فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، جے بوڑھی بندہ لڑ پے تے ایک فیصلہ کرنے والا بوڑھی دے گھروں تے ایک فیصلہ کرنے والا بندے دے گھروں، تے یہ دسو یہ بنانا جائز ہے؟ قرآن چ آیا۔ انہوں نے کہا دو بوڑھی بندہ لڑن تے حکم بن سکتا، اچھا بڑو دو مسلمان جماعتاں لڑ رہی ہیں تو حکم نہیں بن سکتا؟ تے پھر فرمایا کہ دسو نال آیت پڑھی مثل ما قاتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم، کہ یہ جو شکاری جانور شکار کر بیٹھے کوئی احرام والا، تو اس کو جو اس جیسا جانور فدیے میں دینا ہوگا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تم میں سے دو انصاف والے آدمی۔ کہنے لگے کوئی دو درم دا خرگوش مر جے اوتھے دو بندے حکم بن سکتے ہیں کہ خرگوش جہاں وہ حل کی بننا، وہ جرمانہ کی بننا؟ اور دو آنے دا خرگوش قیمتی ہے کہ مسلمان دی جان قیمتی ہے؟ پھر سیدنا عبداللہ پوچھا سی، فرماؤن لگے دسو اب بتاؤ جو اعتراض تمہارا وہ ٹوٹ گیا کہ باقی ہے؟ کہنے لگے اعتراض ٹوٹ گیا، گل تہاڈی ٹھیک ہے، ساڈی غلطی ہے۔ اور پھر باقی جو ہے 2000 خارجی توبہ کر گئے تو اللہ نے ہدایت دے دی جو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک عالم حدیث کا میں پرسوں پڑھ رہا تھا، ایک بڑی شاندار بات کی، تو کہنے لگا ایک کافر نے اعتراض کیتا مستشرق نے، جہے بے دین دا علم پڑھے نے بظاہر لیکن ہے کافر، کہنے لگا تسی مسلمان ہو؟ مسلمان۔ انہیں کیا تہاڈے قرآن چ لکھیا ہے کہ تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا مجھے گل دی شے قرآن چ دسو کڈ کے۔ انہوں نے کہا بول۔ انہوں نے کہا اے دس کہ اے جڑا فلانی شے ہے اے 2 من کنے دی ہوندی ہے؟ انہیں وزن دسیا اے جڑی فلانی شے، انہیں کوئی گل، انہیں کہ چلو فلانا بندہ بیچ دن پوچھ نے کنے دی ہے؟ انہوں نے کہا مینوں قرآن چوں کڈ کے دے، قرآن نے کہا کہ ہر چیز کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا بڑا ہی یار نلایا کہ تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ نے یہ بھی دیکھا نا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جیڑی شاید علم نے پوچھ لو، تے جیڑا ویچدا انہوں علم ہے نا بھی کنے دی، تے آپ انہوں پوچھ لینے دے بھی قرآن نے دسیا نا۔ جے قرآن نے کیا ہر شے دا بیان ہے تے قرآن نے حل کرن طریقے میں دسیا نا کہ جیڑی شے دا پتہ نہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جدا علم نہ ہوے علم والے جا کے وہ کیا کر لو تے بھئی تو مینوں کیا دس دے تے قرآن دے مطابق تو کہنا نے آجا پوچھ لینے آپ انہوں، نال ہی خودی بولتی بند ہو گئی، گل مک گئی وہی کہانی۔ اس بات ہے قرآن نو دھیان نہ پڑھے، اس وجہ سے کیا نا افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن دھیان نہ پڑھنا چاہیے۔ اعتراض لوگوں دے خانہ ساتھ دماغ چ ہوندا، شریعت نقص نہیں ہوندا،
لوگوں کی بد دماغی جی ہوتی ہے وہ عام بندے قرآن دھیان نہ پڑھیا نہیں ہوتا یا مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ بعد فتنہ بنا چھڑتے لوگ. تو میں فیصلہ کریں گے اس بارے میں دو انصاف والے بندے تم میں سے. ہدین بالغ الکعبہ، ہدین بطور قربانی. اب وہ جانور جو جرمانے میں دینا ہے وہ کی کرنا ہے، وہ قربان ہوگا کعبہ میں حرم میں جا کے بیت اللہ وہاں جا کر کے جو ہے وہ مکے میں جا کے اس کو ذبح کیا جائے گا. ہدین یہ جو جرمانہ دینا ہے جانور، ہدین بطور قربانی دینا ہے، بالغ الکعبہ، اور یہ کعبہ تک پہنچنے والا ہوگا، یہ جانور اتنے جا کے ذبح کیتا جائے گا. مایا نمبر او کفارتن طعام مساکین. اے ہوں جانور مار لیا، ہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ جانور کڈا کو بن رہا ہے، تے او سمجھ رہے ہیں کہ اے جانور جڑا اینے کے بندیاں نو کفایت کردا ہے تو اونے مسکیناں دا کھانا جڑا وا او بطور جرمانہ دینا ہوئے گا. او کفارتن طعام مساکین، یا پھر کھانا دینا ہوگا مسکینوں کا. مثلا کہندے کہ جڑا انہاں کے بکر گوشت دو مار رہے انہاں ماریا ہے، اے جڑا ہے تقریباً 8 بندیاں دا مثال طور تے کھانا بندا ہے، اینا بندہ 8 بندے کفایت کر دینا ہے، لہذا 8 مسکیناں دا کھانا جنہاں جی او دوے تے ایک مسکین دا کھانا بندا ہے 2 مد، 1 کلو تقریباً مد ہوندا ہے. عام درمیانہ بندہ جڑا او 2 لپاں نے نا، اے 2 لپاں بھریے نا گندم دیاں تے اے بندا 1 مد. اے عام طور تے گندم دا بھریے تے تقریباً ادھا کلو ہوندا ہے، ادھا کلو ادھی شٹان تقریباً ادھا کلو ہوندا ہے. تے آ 2 لب بھریے تے 1 کلو پورا بن گیا. تے 2 مد نبی علیہ السلام نے کفارہ دسیا کہ نا ایک مسکین دا کھانا 2 مد دے. اور ایک نبی دا کھانا بیان کیتا ہے اتھے جدوں نبی علیہ السلام دے کول کعب بن عجر رضی اللہ عنہ صحابی آئے نا، احرام بنیا تے جواں انیاں کے پئیاں تے منہ تے ڈگی جان تے بیچارہ بڑا بازار. تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا کعب ہن بال کٹانے جائز نہیں کیونکہ اجے 10 نو جا کے بال کٹانے سن تو حالت پہلے خراب ہوئی پئی سی. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب بن عجرہ نو کہ تیرے کو بکری بکری ہے فدیہ دین نو کہ بال کٹا لے تے جڑا دم پیندا ہے فدیہ بندا تو بکری شکری دے لویں. کیا کوئی بکری بکری ہے ہی؟ کیا لگا نہیں یا رسول اللہ بکری بکری تے کوئی نہیں، اتنی گنجائش نہیں. تے آپ نے فرمایا پھر اداں کر 6 مسکیناں نو کھانا کھوا دے، ہر مسکین نو 1 کلو 2 مد کھانا کھوانا، 1 کلو ایک مسکین دے سارا صدقہ کرنا کھانے. اوتھے آپ نے متعین کیتا کتنا دینا 2 مد تقریباً 1 کلو کھانا. وہ پھر اے جڑا ہے اے جوی انہاں دے مکے دے جڑے لوگ نے مساکین فقراء اے انہاں تقسیم ہونا ہے، یہ پاکستان چ نہیں آگے ہو سکتا. جویں دم پہ آ جاتا بندے نو، کوئی بندہ احرام دی حالت ایسی غلطی کرے جہدے نال بندے دے دم لازم آ جائے، جے وال کٹا لے انہوں نے، حالانکہ وال کٹانے جائز نہیں سی جب تک وہ کام پورے نہ کر لیندا تے اونوں دم پہ جاندا، ٹھیک ہے، جرمانہ پہ جاندا. وہ دم جا قربانی ہوندی وہ مکے دے فقراء مساکین دا حق ہے انہاں واسطے. وہ ایتھے نہیں تسی دم دے سکتے پاکستان چ، وہ دم تانوں سعودیہ دے اندر مکے دے اندر دینا ہوئے گا، اوتھے دینا پئے گا. او کفارۃ مساکین، یا پھر کھانا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا. ہن کنے مسکین نے یہ فیصلہ کون کرن گے؟ یحکم بہ ذوی عدل، کنے مسکین کا کھانا دینا پئے گا یہ فیصلہ کرن گے 2 عادل آدمی تم میں سے. مایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے مساوی اس کے برابر روزے، یا پھر وہ حاکم فیصلہ کرنا بھی تو اینے تو نہیں دے سکو، کہتا میرے کو بھاجی دین کچھ نہیں، نہ تے یہ جانور مر گیا میرے کو یہ جانور دے سکنا، نہ ہی میرے کو مسکینوں میں آ مسکین بندہ اپنی مسا کھانا ہے تو میں کتوں مسکینوں کھانا کھواؤں گا، تو پھر اس کے لیے کتنے روزے بنیں گے؟ یہ فیصلہ بھی 2 انصاف والے بندے فیصلہ کریں گے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر پھر روزے ہوں گے. یہ فیصلہ کریں گے کون؟ یحکم بہ ذوی عدل، میں تم میں سے 2 انصاف والے بندے اس کا فیصلہ کریں، روزے کتنے تمہیں پڑیں گے. مایا لے یذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے اپنے معاملے کا انجام. یہ جنہوں نے شکار کیتا ہے نا جڑا منع سی، یہ اس کا جرمانہ ہے، اس کی سزا ہے. مایا اے تو ہن احکام بیان ہوئے نا حدیبیہ دے بعد، تے پہلا جڑے اتنا عرصہ مسلمان کوئی وعدہ گھاٹا کسی کو احرام دی حالت جو ہے تو کی بنے گا؟ وہ پچھلا کھاتا کیویں پورا کرنا ہے؟ مایا عفا اللہ عما سلف، اب معاف کر دی اللہ نے اس چیز کو جو گزر گئی. اس تو پہلا جو کسی کو ہو گیا، مر گیا، وہ کھا گیا، جو کر گیا، جو اس کو کفارہ وہ نہیں ہویا وہ ختم.
وہ اللہ نے معاف کر سکے پہلا جو وہ کوئی حساب نہیں آئندہ تو جیڑا بھی بندہ یہ معاملہ کرے گا جانور مارے گا انہوں اینا تینہ جرمانیاں جو ایک جرمانہ دینا ہوئے گا جیسا جانور مارا اس کے برابر جانور اس جیسا جانور دینا ہوگا یا پھر اس کے مطابق مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر جو ہے اس کو جو ہے اس کے مساوی برابر روزے رکھنے ہوں گے اور ان تینوں میں سے جو بھی اس کی یہ طاقت اس کا فیصلہ کون کرے گا یحکم بہ ذو عدل منکم دو عادل بندے مایا من آدھا تے جی پھر بھی وہ ٹلیا نا جو لوٹ آیا اس کے بعد بھی پھر بھی زیادتی کر رہا پتہ جرم میں گناہ ہے مایا فینتقم اللہ منہ تو پھر اللہ تعالی انتقام لے گا اس سے اے پھر اللہ دے قانون توڑدا ہے تے اللہ دے دین دے مذاق اڑاوندا ہے اللہ دے دین نو اے جانا جی ہلکا سمجھدا ہے تے پھر اللہ یہ نشانی پہ بنائے گا اللہ کو بدلہ لے گا فینتقم اللہ منہ تے پھر اللہ تعالی انتقام لے گا اس بات پھر رب جو انتقام رب کا انتقام بڑا سخت ہونا واللہ عزیز اللہ زبردست غلبے والا ہے تے اللہ تو کو بھج نہیں سکدا جے ذو انتقام اللہ بدلہ لینے والا بڑے انتقام والا ہے ذو انتقام بڑے انتقام والا ایک بار پھر ترجمہ سنو ما یا ایھا الذین آمنو ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقتلوا الصید نہ تم قتل کرو شکار کو مت مارو تم شکار کو وانتم حرم اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہوا دو جو تم احرام والے ہو ومن قتلہ منکم جو کوئی مارے گا اس کو تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر کے فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اس کو جو سزا ہوگی بدلہ جو ہے اس کے مثل جو اس نے قتل کیا جانور ٹھیک ہے جو اسے جانور قتل کیا اس کے مجھ سے کچھ پایا دینا ہوگا یحکم بہ ذو عدل منکم فیصلہ کریں گے اس بارے میں دو انصاف والے بندے تم میں سے ہدین یہ بطور قربانی ہوگا بالغ الکعبہ جو کعبہ تک پہنچنے والا ہوگا او کفارۃ طعام مساکین یا پھر کفارہ دینا مسکینوں کا کھانا او عدل ذالک صیامن یا اس کے برابر اس کے مساوی روزے ٹھیک ہے جی یہ تینوں میں سے کوئی ایک جرمانہ دینا ہوگا لیذوق وبال امر تاکہ وہ چکھ لے اپنے معاملے کا انجام اف اللہ عما سلف تو درگزر کر دیا معاف کر دیا اللہ جو پہلے ہو چکا جو گزر گیا ومن عاد جو اس کے بعد واپس لوٹے گا جو دوبارہ ایسی حرکت کرے گا فینتقم اللہ منہ اللہ بدلہ لے گا انتقام لے گا اس سے واللہ عزیز اللہ بڑا غلبے والا ذو انتقام اللہ جو ہے ذو انتقام زبردست انتقام لینے والا بڑے انتقام والا ہے سبحان ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک